دوستوں خوش آمدید کہیں گے اور آج پہلا ابتدائی دن نیا کاروباری ہفتے کا آغاز ہوا لیکن کچھ اچھا نہیں ہو پایا۔ آل ٹائم ہائی جو کہ 67,005 پوائنٹس کی کلوزنگ تھی لاسٹ فرائیڈے، خطرناک رپورٹ اور اس کے بعد فلور لگ گئے۔ آج کے ہمارے ٹاپکس رہیں گے جہاں پر جو ایک قسم کی سپیکولیشن تھی کچھ سٹاکس میں، جس میں کہ پی ٹی سی اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت ٹاپ سٹا تھا اور اب وہ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، فلور لگا، خاص طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ ابھی بہت بڑا نیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نیوز نہیں بلکہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ 70 80 یا 100 روپے کا ٹارگٹ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جون 2024 میں، یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور بہت بڑی ایک قسم کی سپیکولیشن ہے، جس پر بہت بڑی سپیکولیشن ہے۔ فنڈامنٹلی اگر ان کیس ایئر لائن کا جو بزنس ہے پرائیویٹائز ہو بھی جاتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، تو فنڈامنٹلی اس کو پروو کرنے میں 70 80 یا 100 روپے شاید سالوں لگ گئے۔ لیکن فی الوقت جو اسٹاک کا ریٹ ہے وہ ہائیلی انفلیٹڈ ہے، اوور باٹ ٹیریٹری ہے، اور یہی وہ وجہ بنی کہ آج بالآخر پرافٹ ٹیکنگ کا وہ سلسلہ جو شروع ہوا وہ اختتام پذیر نہیں ہوا انٹل اسٹاک میں فلور لگ گیا۔ 7.5% کی لوور لمٹ لگی اور ایک بڑا آسک کا والیوم رہا فلور کے اوپر، اور ڈاؤن سائڈ کہاں پر رکے گا بازار، اس پر ہم بات کریں گے، پی ٹی سی پہ بات کریں گے۔ پاکستان ری انشورنس آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کیا، کیپ لگا۔ دیوان فروخ موٹرز نے آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کیا۔ اے جی ایل یعنی کہ ایگری ٹیک لمیٹڈ نے آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سازگار نے آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کیا۔ مزید آج دو ہم سٹاکس دو سیکٹر پر نئے جو کہ رسک انڈر کنٹرول ہے بات کرنے والے ہیں اپنے اس پروگرام میں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بازار جو کہ آج 67,000 پوائنٹ سے نیچے بند ہوا، دو لگاتار 67,000 پوائنٹ سے اوپر 2 دن بند ہونے کے بعد کتنا کریکشن لے گا، اور جو آج کا بریک ہے یہ 67,000 پوائنٹس کا، وہ کتنا دیر پا رہے گا، کیا دوبارہ ری گین ہوگا؟ چونکہ ابھی بہت ساری آواز ہے ایک نیا ہائی کی، ایکچولی کافی جو ٹریٹری ہے اوور باٹ ہے 100x کی بذات خود۔ بہت سارے سٹاکس میں ہم نے دیکھا جو رجحان تھا وہ ایور ہائی ہے، بازار خود ایور ہائی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میزان بینک، اینگرو فرٹیلائزر، یہ وہ شیئرز ہیں جو کہ آل ٹائم ہائی ٹریڈ کر رہے ہیں بازار کے کنیکشن کے ساتھ ساتھ۔ بہت سارے سٹاکس اس وقت انڈر پرفارم کر رہے ہیں، 100x کی جو پرفارمنس ہے اس کو بالکل انہوں نے بک کیا ہے، ڈاؤن سائڈ پر پرفارم کر رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ جو یہاں پر فوکس کرنے کی بات ہے وہ 100x کو بہت زیادہ فوکس کرنا اس اتنے ہائی لیول پر وہ بہت ریلیونٹ ہے۔ سٹاکس پر اور انڈیویجول سٹاکس پر، سیکٹرز پر فوکس کرنا، رسک ٹو ریوارڈ ریشو کو کیلکولیٹ اور اس کو میئر کرتے ہوئے یہ ایک بہترین زبردست اسٹریٹجی ہو سکتی ہے سٹاک مارکیٹ میں جہاں پر انویسٹمنٹ کی بات ہو۔ پاکستان میں انفلیشن جو ہے آج اس کا ڈیٹا ڈیو ہے، پاکستان کا سی پی آئی انڈیکس یعنی کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کا مارچ کا جو فگر ہے، جو پروجیکشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی، وہ تقریباً 22 سے 23 یا 23.5% کی رینج میں ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں انفلیشن کی، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں انفلیشن آلریڈی ہسٹوریکلی کافی ہائی رہتی ہے، خاص طور پر فوڈ اور فوڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کی انفلیشن۔ پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز کو بڑھا دیا گیا اس سے پہلے، اور کیا یہ واقعی آج کی جو کریکشن ہے اس میں اس کا حصہ رہا؟ لیکن یہ لیسٹ ریلیونٹ ہے پیٹرولیم کی پرائسز کا اس وقت کا بڑھنا، اور 10 روپے کے آس پاس۔ سازگار
اب نے بکنگ سٹارٹ کر رہی ہے، پری بکنگ جس کو کہہ سکتے ہیں ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل کی، اور اس کے سلسلے میں بکنگ سٹارٹ کر دی ہے اس نے گاڑیوں کے لیے۔ جس بندے کو چاہیے وہ بکنگ کرا سکتا ہے اور اس کی رجسٹریشن ہوگی، ایک ڈیٹ دی جائے گی کہ کب اس کو گاڑی ڈیلیور کی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی سب سے بڑی جو الیکٹرک وہیکل ہے وہ بھی پاکستان میں اب اپنے کاروبار شروع کر رہی ہے، جس کا کمپٹیشن اس وقت ٹیسلا جو کہ امریکن کمپنی ہے الیکٹرک وہیکل، اس کے ساتھ بہت بڑا کمپٹیشن ہے انٹرنیشنلی گلوبلی۔ انٹرنیشنل کروڈ پرائسز جو اس وقت $83 کی سطح پر ہیں، ہمارے جو لوکل سٹاکس ہیں اس سیکٹر سے، E&P سیکٹر سے، انہوں نے انڈر پرفارم کیا، کوئی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں لیا انہوں نے اس انٹرنیشنل کروڈ پرائسز میں جو اضافہ تھا۔ یو ایس بیسڈ یعنی کہ واشنگٹن بیسڈ میں انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس یعنی کہ IIF وہ فورکاسٹ کر رہا ہے پاکستان کا جو اس وقت فائنینشیل ڈھانچہ ہے، معاشی ڈھانچہ ہے، اور اس میں اس کو نظر آ رہا ہے جو کہ US بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے کہ پاکستان کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ تمام کے تمام ٹارگٹس مس کرے گا مالی سال 2024 کے لیے، چاہے وہ ریونیو کلیکشن ہو یا انفلیشن ہو یا GDP گروتھ ریٹ ہو یا فسکل یا بجٹری جو ڈیفیسٹس ہیں وہ ٹارگٹ ہوں۔ یہ تمام کی پیشین گوئی کی ہے IIF نے، لیکن اس کا جو ڈیٹا ہے اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں گے جو کہ آج ہی پبلش ہوئی، تو لگ رہا ہے کہ کوئی بیک ڈیٹڈ ڈیٹا ہے، پرانا ڈیٹا ہے، نیا جو اس وقت ڈیٹا ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس رپورٹ جب اس نے پبلش کی تو شاید مہینہ پرانا جو ڈیٹا ہے اسی پر اکتفا کیا، حالانکہ اب گراؤنڈز جو ریالٹیز ہیں وہ کافی بدل گئی ہیں، فیکٹ اینڈ فگرز کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں اس نے جو کہا، جو اس نے خطرناک رپورٹ پبلش کی کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ اب ان آفس ہے وہ ایک فریجائل ہے، یعنی کہ مضبوط نہیں ہے، ویک ہے، اور اس میں جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ کم ہے۔ لیکن اب جو حالات ہیں وہ کافی یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کہ 1 ماہ پہلے کی ہم ضرور اس میں، لیکن یہاں پر کافی زیادہ سٹرائک بیک کیا ہے بوائز نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2/3 میجارٹی آلموسٹ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مزید جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے اسٹاک مارکیٹ کے لیے کہ US اور US پریزیڈنٹ نے ایک لیٹر لکھا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ان کو مبارکباد دی ہے۔ جواب میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور مل کر بہت سارے سیکٹرز پر کام کرنے کا جو پروگرام ہے، جو اپنی خواہش ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ رپورٹ جو ہے وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ رپورٹ ہے، کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ بات کریں گے اب ہم جو گیس پرائسز ہے وہ ہائی ہو جائیں گی اگلے کیلنڈر مالی سال یعنی کہ 25 کے لیے۔ اس سال میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے۔ شیئر ٹو شیئر اگر ہم بات کریں تو آج جن سٹاکس میں ہم نے مثبت رجحان دیکھا ان میں میزان بینک ایک بار پھر سے سرفہرست تھا۔ بینکنگ سیکٹر نے کافی کنٹریبیوٹ کیا، اس کے ساتھ پاور سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کیا، ہب پاور، میزان بینک، اس کے ساتھ ساتھ فیصل بینک آج آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کیا، 35 روپے سے اوپر بند ہوا۔ اور یہ دیکھنا پڑے گا اب یہاں پر جو کلوزنگ ہے سٹاک کی وہ ایک تو بریک آؤٹ ہے جو کہ کافی سالوں کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا فیصل بینک میں، کنسولیڈیٹ کرتا ہے اس بریک آؤٹ کو یا ایک یہ فالس بریک آؤٹ ہے۔ بہرحال اس کی کنفرمیشن ضرور درکار ہے جو کہ ہمیں آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں مارکیٹ ایکشن کی جانب سے دیکھنے کو ملے گی، اس کا انتظار کرنا ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بینک الحبیب، HBL MCB اور اینگلو کارپوریشن، نیشنل بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور
पाकिस्तान एल्युमिनियम एंड बेवरेज कॉरपोरेशन ने लगभग 108 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिसमें कि OGDC सिस्टम्स, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, लकी मारी इंटरलूप, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हबी मेट्रोपॉलिटन बैंक PSO और पैकेजेस लिमिटेड 209 पॉइंट्स की मजमूई तौर पर आज गिरावट कर गए, और जो एक्चुअल फिगर है आज की करेक्शन का वो 209 ही है। 66,796 पॉइंट्स की क्लोजिंग है। PIA डाउन साइड जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वक्त एक इन्फ्लेटेड लेवल्स हैं। इब्तदाई सपोर्ट क्या रह सकता है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर 21 रुपये का एक अच्छा और सॉलिड सपोर्ट है मौजूदा जो उसमें कंडीशंस है उसके मुताबिक। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 18.75 का जो हाई था पिछले फ्राइडे का, थर्सडे का, उसको अपर साइड अचीव नहीं कर पाया और प्रॉफिट टेकिंग की नतीजे में प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया। 2 करोड़ 12 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में, और इब्तदाई जो सपोर्ट रह सकता है वो 15 रुपये और 10 पैसे की सतह का है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस, दीवान फरूख मोटर, एग्रीटेक लिमिटेड और साजगार हमारे वो टारगेट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मज़ीद वक़्त का ज़िया नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज के दो हमारे पास स्टॉक्स हैं जिसमें कि रिस्क यहाँ पर टोटली अंडर कंट्रोल है। नंबर 1 IBLHL 38 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है, और स्टॉक में जो मौजूदा आज की क्लोजिंग अगर हम देखें 30 रुपये और 98 पैसे की सतह की है। एच कार यानी कि होंडा एटलस कार्स 226 रुपये की आज क्लोजिंग रही स्टॉक की। मिनिमम इनिशियल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस स्टॉक में 254 या 256 रुपये की सतह पर है। गंधारा निसान इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है मौजूदा लेवल्स पर। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो बड़ी आज गिरावट थी। ओवरऑल वॉल्यूम्स में 56% की कमी हुई। सिर्फ 31 करोड़ शेयर्स का आज काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत सिर्फ 11 अरब रुपया थी। फ्राइडे को अगर हम देखें तो मुख्तसर तरीन वो ट्रेडिंग सेशन था, और उस सेशन में 71 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम था, जिसकी मालियत 20.8 अरब रुपया थी। कुल 334 स्टॉक्स ने आज ट्रेड में हिस्सा लिया। 1,45,000 से ज़ायद की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं। कल के अगर हम मुकाबले में देखें फ्राइडे को 2,34,000 की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। 340 टोटल जहाँ पर स्टॉक्स में ट्रेड हुआ था। मज़ीद अभी 3 दिन बाकी हैं इस हफ़्ते के, और चूँकि फ्राइडे को मार्केट बंद रह गई, एक शॉर्ट वीक है, और अभी स्टिल थोड़ा सा तजस्सुस है कि अगला हफ़्ता पूरा हफ़्ता क्या बाज़ार बंद रहेगा। चूँकि अभी कोई नोटिफिकेशन ईद उल फितर के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से नहीं आया है। ये वो एक किस्म की स्पेकुलेशन की जा रही है कि बहुत पूरा हफ़्ता ही शायद बाज़ार बंद रहे, तो ये एक भी वजह भी हो सकती है। यहाँ पर वॉल्यूम्स इस वक्त काफ़ी कम हो चुके हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।